اصل میں مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی رشتہ قائم ہو، ایک تعلق بنے، تو اس سے اپنی ذات سے لے کے جو ہے دین کو بھی نفع ہو اور امت کو بھی نفع ہو۔ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ کیسے بتاتے ہو، آپ کیسے سپینڈ کرتے ہو؟ وہاں پر جو ہے نا رمضان کے اندر ہمارے کام کرنے والوں کے اوپر بوجھ نہ آئے، عبادت کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، روزہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا بدلہ خود اللہ دیں گے۔ مختصر وقت کے اندر اتنی بہترین بات بتلائی۔ ہم اپنی پیشانی کو قیامت تک کے سجدے میں رکھ دے تو اللہ کے اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے ایمان کی نعمت ہم کو دی ہے۔ روزے کی حالت میں سب کے دل نرم ہوتے ہیں، اور یقین کرو کہ کسی کے بھی ہاتھ یہاں رکھ دو تو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ لم یشکر اللہ ولم یشکر الناس، بالکل، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ سب کو رمضان مبارک، اور آپ سبھی کا میں استقبال کرتی ہوں احمد المغربی پرفیوم پریزینٹس رونق رمضان، پاورڈ بائی سیافا ڈیٹس۔ میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو، اور آج بہت خوشی کا موقع ہے سنا کہ ہمارے ساتھ جو مہمان آ رہے ہیں، میں بہت کم لوگوں یعنی متاثر سب سے ہی ہونا چاہیے، ادب احترام عزت سب کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن آج جو شخصیت آ رہی ہے سنا، وہ ماشاءاللہ آپ بھی ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہمارا سفر بھی ان کے ساتھ گزرا، پورا خانوادہ جن کا میں ذکر کر رہا تھا، ہمارے سب کے بہت ہر دل عزیز حضرت بھائی کفیل احمد صاحب، جو کہ احمد المغربی پرفیوم کے فاؤنڈر اور سی او ہیں، وہ تشریف لائیں اور آگے ہمارے ساتھ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تشریف لائے حضرت، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ اہلاً 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 حضرت، ٹھیک ہیں، خیر عافیت ہیں؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، آپ تشریف لے آئے، اللہ آپ کو اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ میں نے چند دنوں پہلے ان سے درخواست کی تھی تو یہ آ گئے۔ مبارک مہینہ بھی حضرت، اس کے اندر آپ نے اتنا وقت نکالا، لمبا سفر کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں بہت وقت سے چاہ رہا تھا، جب انہوں نے اس پروگرام کے بارے میں سوچا کہ اس طریقے سے ایک شو لے کر آئے، تو سب سے پہلا میرا ذہن آیا، میں نے کیا میں حافظ عمیر صاحب سے بھی درخواست کروں گا، تو اللہ جزائے خیر دے، پتہ نہیں آپ کے علم ہے کہ ٹائٹل اسپانسر ہمارے اس پروگرام کے ثنا بڑا اچھا تعارف کراتی، کیسے کراتی ہو؟ احمد المغربی پرفیوم پریزینٹس رونق رمضان۔ ماشاءاللہ۔ تو بہرحال پھر میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ایک دفعہ تشریف لے آئیں، تو اللہ جزائے خیر دے، بھائی حافظ عمیر صاحب کو بھی، اور آپ نے بھی وقت نکال کر آ گئے۔ تو حضرت آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ، گھر میں سب خیر سب عافیت خیریت سے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور الحمدللہ جسے حج کا سفر جو ہے سب یاد کرتے ہیں، گھر والے بھی، بڑا اچھا رہا الحمدللہ، بہت ہمیشہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سفر کے تعلق سے ماشاءاللہ گھر والے ثنا کو بھی بہت یاد کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ ایک ربط ہے ہی ہے، اور بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسے مقدس مقام پر جو ہے نا ہمیں ملایا ہے، اور جس سے اصل میں مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ یعنی انسان کا کوئی رشتہ قائم ہو، ایک تعلق بنے، تو اس سے اپنی ذات سے لے کے جو ہے دین کو بھی نفع ہو اور امت کو بھی نفع ہو، ہمیشہ جو ہے وہ میری یہی فکر ہوتی ہے، اور اسی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں سے ملاقات کراتے ہیں، اور اچھی جگہ پر ملاقات کراتے ہیں، اور یہ حج کا سفر تو جو ہے نا یہ ہماری بنیاد تھی، اور اس کے بعد ہے، اور اسی سے جو ہے نا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور یہ کافی چیزیں جو ہے وہ آپ سے ملنے کے بعد میں ہمیں زیادہ استفادہ حاصل ہوا۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ اس قابل بنا دے آپ کے حسن ظن کے اعتبار سے۔ یقین کرو یعنی الحمدللہ عمر سے آپ کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ آپ کی فکریں، آپ کی سوچ، ماشاءاللہ ثنا کی بھی بہت اچھی سوچ ہے کہ اس طرح سے جو ہے لوگوں تک ایک اچھا پیغام پہنچتا رہے، ایک دین کے اندر جو ہے نا ہمت افزائی ہوتی رہے، لوگوں کو جو ہے نا وہ یعنی کرنا آسان ہو، یہ بہت ضروری ہے آج کے وقت میں، اس لیے جو ہے نا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید برکت دے، اور مزید اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کام میں۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس لائق ہمیں سمجھا۔ جی جی الحمدللہ۔ تو حضرت درخواست یہ تھی کہ ہم رمضان کے بارے میں آپ سے تھوڑا سا معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ثنا کا بھی تھا، پہلے آپ شروع کریں کہ کچھ باتیں حضرت سے کیا استفادہ حاصل کرنا چاہ رہی ہو، کیا چیزیں ہیں؟ نہیں، اصل میں مفتی صاحب دیکھیے کہ یہاں پر میرا آنا جو ہے واقعی مجھے خوشی ہوئی، بہت اچھی بات ہے، اور واقعی سعادت مندی کی بات ہے کہ یعنی آپ کے درمیان میں ہوں، اور ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جہاں سے جو ہے نا
خیر جو ہے وہ پھیلتی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امت کے درمیان جو ہے نا ہم خیر کو پھیلائیں، اور آج کے وقت کی جو ضرورت ہے وہ امت کو سمجھائیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، نیک کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی رہبری جو ہے وہ کسی ذریعے سے وہ، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اس کی ایک لڑی ہے. اس لیے میں نے جو کہا کہ انشاءاللہ تعالی میں جاؤں گا. اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ یعنی میں ایسے پروگرامز وغیرہ میں جو ہے جانے سے تھوڑا اجتناب کرتا ہوں. میں حضرت آپ کی بات کاٹتے ہوئے معذرت کے ساتھ، میں نے جب حافظ عمیر صاحب سے کہا تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا، میں نے کہا پتہ نہیں قبول کریں گے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عنوانات، لیکن اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے، یہ سوچ سب سے پہلے اللہ میری بنائے کہ امت کا ہر طبقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب اللہ ہے، مومنین اور مسلمین نے کہا. بے شک بے شک. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا دل سے شکریہ کرنا چاہوں گی، بیکاز ٹو بی ویری آنیسٹ جب میں آپ سے اور آپ کے پورے گھر والوں سے حج پہ ملی تھی، انس ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ جو حج کے ساتھی ہوتے ہیں نا وہ مرتے دم تک ساتھ رہتے ہیں. اور مجھے تب ایسا لگتا تھا اچھا کون حج کے بعد کون یاد رکھتا ہے، ویسے ہی سب لوگ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، اتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن میں نے یہ اپنے پہلے حج سے نوٹس کیا کہ یہ چیز رہتی ہے. اور جو رشتہ حج پہ جو لوگوں سے بنتا ہے، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے میرا پہلا حج، دوسرا حج میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور سب سے میں ان ٹچ ہوں. تو مجھے یہ بات کہیں نہ کہیں ریئلائز ہوئی کہ واقعی جو لوگ یہاں ملتے وہ لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک الگ محبت ڈالتا ہے اور وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتے ہیں اور ایک اچھا ریلیشن بنتا ہے. اینڈ آج آپ ماشاءاللہ سے ادھر آئے ہو، مجھے بھی امید نہیں تھی ٹو بی ویری آنیسٹ کہ آپ آؤ گے. تو میں بہت خوش ہوئی جب انس نے بتایا کہ آپ یہاں پہ آنے والے ہو اور آپ ہمارے ساتھ کچھ وقت یہاں پہ گزارو گے اور ہم آپ سے کچھ سیکھ پائیں گے، آپ سے کچھ پوچھ پائیں گے. تو مجھے اسپیشلی یہ جاننا تھا کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے آپ کیسے بتاتے ہو، آپ کیسے اسپینڈ کرتے ہو؟ الحمدللہ ہم جو ہے نا وہ رمضان کے 2-3 مہینے پہلے کاروبار کے اعتبار سے جو ہے نا پریپریشن کر لیتے ہیں. میں اپنی ذات سے لے کے اپنے ماتحدوں کے تعلق سے جو ہے نا وہ یہ تیاری کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس مقصد کا حصول ہو جاوے، اس مقصد کو ہم سب مل کر حاصل کر لیں. کیونکہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان کے تعلق سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خاص بات کہی ہے کہ روزہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا بدلہ خود اللہ دیں گے. اس لیے جو ہے نا اس کو بہت ہی محتاط طریقے سے، بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کی پریپریشن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، انسان کے بس میں کوششیں ہوتی ہیں. تو میں اپنی ذات سے، کیونکہ کاروبار ہے ہمارے ساتھ میں اور بہت بڑا عملہ ہمارے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، تو ہمیں سب کی فکر کرنی ہوتی ہے. سب کی فکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے کہ میں اپنے آپ کو فارغ کر کے عبادت میں مشغول ہو جاؤں اور میرے ماتحت جو ہے وہ یعنی کام میں مصروف رہے. تو یہ جو ہے وہ میں شروع سے کوشش کرتا رہا ہوں. اللہ کا فضل ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ قابو میں بھی آ رہا ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہے وہ کاروبار کے تعلق سے ہم تیاریاں کر لیتے ہیں اور رمضان کے اندر اپنے اوقات کو کم کر لیتے ہیں. یعنی جیسے عام طور پر 8 سے 10 گھنٹے جو ہے ڈیوٹی ہوتی ہے، رمضان کے اندر جو ہے 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا رکوں گا. یہ آپ نے بتایا 8 سے 10 گھنٹے، یہ ڈیوٹی جو کام کرنے والا عملہ ہے آپ کا اسٹاف ہے، جی ان کے بارے میں آپ جی بالکل انہیں کے بارے میں. ہاں. تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب ہی ہو پاتا ہے کہ جب ہم جو ہے نا وہ رمضان سے پہلے اس کی تیاریاں کر پاتے ہیں. کیونکہ میں معذرت کے ساتھ بیچ بیچ میں روک رہا ہوں، یہ جاننے کے لیے ہمارا دیکھنے والے بھی ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک پیغام بھی ہے. میں جو سن رہا ہوں مجھے بڑا یعنی اندر یہ آ رہا ہے. تو حضرت یہ عاملہ کتنا ہے اسٹاف آپ کے یہاں ٹوٹل اوپر سے لے کے نیچے تک؟ ابھی دیکھیے کہ میری کمپنی کے اندر تقریباً جو ہے نا 1200 سے زائد عملہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور مختلف کنٹریز کے اندر، مختلف ممالک کے اندر جو ہے نا ہمارا کاروبار ہے. کنٹریز کے جو ہے نا مختلف جو ہے نا یعنی قوانین بھی ہوتے ہیں اور اوقات بھی ہوتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر کنٹری میں جو ہے نا روزے دار ہوتے ہیں، ہر کنٹری میں جو ہے نا رمضان ہوتا ہے. تو ہم ہر کنٹری کے اعتبار سے اس کی پریپریشن کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا رمضان کے اندر ہمارے کام کرنے والوں کے اوپر بوجھ نہ آئے اور ان کو جو ہے نا وہ عبادت کے لیے آسانی ہو جائے. تو اس کی جو ہے نا ہماری حتی الامکان کوشش رہتی ہے. اور رمضان میں جیسے میں خود اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ ایمان والا وہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے ایمان والے بھائی بہنوں کے لیے پسند کرے.
کہیں نہ کہیں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہم کو تھوڑا سا جو ہے نا غور کرنا پڑے گا۔ اصل میں برکتوں کا کوئی ایک خاص نظام نہیں ہے، برکتوں کا تعلق دین سے ہے، اور دین کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے نا یہ مشق کرنے کا مہینہ ہے کہ رمضان کے اندر ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی کو جو ہے نا بنانے کی کوشش کریں۔ اس میں روزہ ایک عمل ہے، جو رمضان کا مقصود ہے کہ روزہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، تو روزے کو جو ہے نا اتنی اچھی طرح سے رکھنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ روزہ تو صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ لیے اور ہم کچھ نہ کریں۔ روزے کے اندر جو ہے نا وہ عبادت مقصود ہے، روزے کے اندر جو ہے نا ہر وہ چیز مقصود ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی مشق جو ہے روزے کے ساتھ کرنی ہے، جس سے جو ہے پورے سال بھر جو ہے ہمیں عمل کرنا آسان ہو۔ مفتی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے علماء سے ہی سنا ہے یہ ساری باتیں، کہ فرمائے کہ اگر پورے سال بھر اگر کوئی اپنی زندگی اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنا چاہتا ہے تو رمضان کے اندر اس کی مشق کر لے۔ جو انسان، جو ایمان والا یا ایمان والی رمضان کے اندر اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی، اپنے روزے کی حالت میں اس کو کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ پورے سال بھر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ سارے اعمال جو ہے نا اس کو رمضان کے بعد یا پورے سال بھر اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ چونکہ میں تاجر ہوں، میں یہ کوشش کرتا ہوں، کیونکہ علماء سے سنا ہے یعنی سچا تاجر جو ہے وہ کل قیامت کے دن یعنی صدیقین، صالحین اور شہداء کے ساتھ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ حشر فرمائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا اپورچونٹی ہے۔ میں اپنے بچوں کو بھی، اپنے ماتحدوں کی بھی جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے تاجر جو ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو میری یہ کوشش رہتی ہے کہ یعنی میرے کچھ نہ کچھ کام سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ جو انسان، میں نے کہا نا کہ انسان کی نیت کا معاملہ ہے سارا، کہ جتنی اچھی نیت لے کے آپ چلو گے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اتنی مدد اس بندے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ آپ دوسروں کی اچھائی کی سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھائی فرمائیں گے، دوسروں کی مدد کے بارے میں سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مدد کی معاملہ فرمائیں گے۔ یہ بالکل واضح بات ہے، یہ اللہ کا ایک روحانی نظام ہے۔ بنیادی طور پر یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم جو ہے یعنی روزے کو جو ہے نا عبادت کے ساتھ گزاریں۔ یعنی اس رمضان کے اندر اگر انسان کوشش کر لے، صاحب اگر میرے بولنے میں کوئی کمی بیشی ہو، کیونکہ یہ تو علم کی بات ہے، اور میں نے علماء سے ہی سنا ہے 5 چیزیں اللہ پاک نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو سمجھائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی جو ہے نا ہم تک یہ پہنچائی ہے، اور اس کا بہترین جو وقت ہے مشق کرنے کا وہ رمضان ہے، کہ اس کے اندر جو ہے نا اپنے ایمانیات کو بنانا ہے، اپنے عبادات کو بنانا ہے، اپنے معاملات کو صحیح کرنا ہے، اپنی معاشرت کو صحیح کرنا ہے، اور اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں جو ہے نا ایمان والے کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ کرنے کی کوشش کرے گا، دیکھیں سنا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کو جو ہے نا 100% کر سکتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کیونکہ ہمارا تھوڑا کرنا بھی بہت ہے اور بہت کرنا بھی تھوڑا ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر اتنے فضل فرمائے ہیں، اتنا کرم فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے لیے ہم اپنی پیشانی کو قیامت تک کے سجدے میں رکھ دیں تو اللہ کے اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے ایمان کی نعمت ہم کو دی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب سوچو کہ یہ کتنی بڑی جو ہے نا وہ سعادت مندی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے، کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ اس کی عبادت کا حق کہاں ادا کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم جو ہے نا کچھ کوشش کر لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے، عجیب بات ہو کہ آپ کو اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لیا کرو۔ تو ہمارا سارا معاملہ ایسی ہے، یقین کرو کہ ہمارا سارا معاملہ، لیکن اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ کے سامنے جو ہے نا بندہ آہوزاری کرتا رہے۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے دیا ہی ایمان والے کے اس لیے، رمضان کے معنی ہی جو ہے نا وہ جلانے کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ
یعنی مومنوں کے گناہوں کو جلانے کے لیے، صاف کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے جو ہے نا ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہو سکے اتنا جو ہے کریں، چاہے وہ جو ہے روزے کے ذریعے، چاہے نمازوں کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے۔ خاص کر یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا ہے اس کے اندر، تو قرآن کا مہینہ ہے تو خوب زیادہ جو ہے نا اس میں قرآن کی تلاوت کو جو ہے نا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں سب کے دل نرم ہوتے ہیں، اور یقین کرو کہ کسی کے بھی ہاتھ یہاں رکھ دو تو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے، کہ کچھ نہ کچھ تو وہ نیکیاں سننا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ نیکیاں کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے، روزہ، تلاوت، دعوت اور اکرام اور خدمت، تراویح، یہ سارے امور جو ہے رمضان کے اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جیسے میں اس میں اپنی ذات سے یہ ساری چیزیں کروں، میرے اپنے اہل و عیال اور میرے ماتحت بھی جو ہے اس سے محروم نہ ہو، ان کو بھی یہ کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کر کے ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا ایک ٹوٹا پھوٹا جو ہے عمل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر اسد، آپ نے یعنی مختصر وقت کے اندر اتنی بہترین بات بتلائی۔ اللہ کرے سب سے پہلے ہمارے اندر آئیں تو اپنی زندگی میں ایسا رہنما ہونا اور سرپرست ہونا بہت ضروری ہے، تو ہم اب انشاءاللہ پریشان کرتے رہیں گے حضرت کو۔ بٹ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ کانورزیشن ختم ہونے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ کہ آپ جو ینگ لوگ ہیں، جو لوگ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، جو ینگ انٹرپرنرز ہیں، ان کے لیے آپ کا کوئی ویلیوبل ایڈوائس، کہ میرا بھی بزنس ہے، آپ کا تو بہت بڑا بزنس ہے، میرا بہت چھوٹے پیمانے پہ ہے، تو میں بھی کچھ سیکھنا چاہتی ہوں کہ ہم اس میں ایسی کیا چیز کریں جس سے ہم اس چیز کو آگے لے کر جائیں، اور بزنس کو کوئی آپ کے ایسی ٹپ جو آپ دینا چاہو؟ ہاں بالکل ثنا، جیسے یعنی واقعی یہ میری بھی سعادت مندی، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ میرے کسی بھی عمل سے جو ہے نا کسی کو نفع پہنچے، یہ سعادت مندی ہے، اور اللہ پاک کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو رہی کاروبار کے اعتبار سے، میں ہمیشہ ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ کاروبار کرنے کے لیے جو ہے نا بنیادی چیز جو ہے نا آپ کی نیت ہے۔ نیت ایمان والے کے لیے بہت بڑا اسیٹ ہے، بہت بڑا اثاثہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ بہت بڑا۔ آج ایمان والا جو ہے نا اگر اس کو سمجھ لینا تو یقین کرو کہ اللہ کی مدد فوراً اس کے ساتھ میں لگ جائے گی، کیونکہ اس کی نیت اگر صحیح ہو گئی۔ سب سے پہلی نیت تجارت کے اندر یہ ہو کہ مجھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، سب سے بڑی نیت۔ اچھا، میں اپنے زندگی کا مشاہدہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں دیکھو، ایک تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق اور سچ ہے، یہ سارے پیغامات انہی طرف سے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے عمل کی توفیق دی، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور جو مجھے فائدہ پہنچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو چیز اللہ نے جس راستے سے مجھے عطا فرمائی ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤں کہ لوگوں کو بھی اس سے استفادہ حاصل ہو جائے۔ اور سب سے جو اہم چیز تجارت میں جس سے مجھے زیادہ فائدہ پہنچا ہے، اللہ نے جو مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کی جو نصیحت ہے اس کو مقدم رکھا کہ بیٹا لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم کو فائدہ پہنچائے۔ ایک عجیب بات بتاؤں، مجھ صاحب کو حدیث یاد ہوگی جس کا خلاصہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ایمان والا ہاتھ اٹھا کے اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے بیٹھے ہیں لکھ دیتے کہ اللہ جو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اس کے حق میں سب سے پہلے قبول فرما لے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سوچو تو صحیح نا۔ تو اس لیے سب سے پہلے نیت کیا ہو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، سب کو فائدہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہے، اس میں سارے لوگ آ گئے، تو یہ سب سے پہلے اتنا بڑا ویژن ہو کہ بھائی یعنی سب کو، پوری دنیا کو مجھ سے فائدہ پہنچائے۔ ایمان والا تو اتنا بڑا ویژن لے کے چلے۔ اور پھر رہی بات آپ اپنے کاروبار کے اندر، میں نے شروع سے یہی سوچا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کچھ وقت کے لیے جو ہے نا یہ ساری چیزیں دی ہے۔ یقین کرے اگر میں اپنے عبادت کے اعتبار سے سوچوں تو میں اس کا استحقاق نہیں رکھ سکتا۔ یقین کرو سنا، میں عجیب بات بتاتا ہوں، دیکھو صاحب آپ جانتے ہیں علم آپ کے پاس ہے، لیکن میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے ساتھ سفر کر کے، ان کے درمیان میں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ علم جاننے والے سے یہ مراد ہے کہ اللہ کی مرضی کو جاننے والے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ علماء جو ہے ان کے درمیان میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، اور واقعی ہے کہ یہ رہبری ہے۔ تو میں نے اسی کو سوچ کے جو ہے نا ہمیشہ
یعنی پوچھ کر تجارت کے اعتبار سے یہ باتیں جو ہے نا ان سے حاصل کی ہے. اور اس میں جو خاص بات آپ نے کہا کہ 2 باتیں نا، کیونکہ باتیں تو بہت تفصیلی ہے اور انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً جیسے بھی مجھے موقع ملے گا آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی. اور اس میں ہے نا کہ طرفین سے جو ہے طرفین کو اس کو استفادہ ہوتا ہے. یعنی آپ کی باتوں سے بھی مجھے جو ہے نا فائدہ پہنچتا ہے، میری باتوں سے آپ کو فائدہ. ایمان والے تو یہی ہے، یہ جو ہے نا طرفین کا فائدہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایسی بات ہم کو سکھا کے گئے ہیں. میرے پاس ہے نا مختلف ملکوں کے لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے، جیسے اپنا یعنی ایک بزنس پرپس سے آتے ہیں. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے نا وہ یعنی ایک ایسی بات بتائی کہ جو سب کو پسند ہے. تو بولے کیا بتاؤں؟ تو فرمایا کہ دیکھو کہ میرا امتی جو ہے نا اس سے غلطیاں ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. انسان ہے نا، فرشتہ تو ہے نہیں، ہم تو سب انسان ہی ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یعنی ایک راستہ بھی رکھا ہے. اور اللہ کی محبت، اللہ اکبر. اللہ پاک کیا فرماتے جس کا خلاصہ ہے مفتی صاحب، میرا بندہ جو ہے اتنی بھی گناہ کر لے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھی گناہ سے بھر دے، ایک سچی توبہ کر کے میرے پاس آوے تو میں اس کے گناہوں پر ستاری کا قلم پھیر دوں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا. اتنا کریم رب، اتنا رحیم رب. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. اس لیے تو جو ہے نا وہ گنجائش بہت ہے دین کے اندر، دین کے اندر بہت وسعت ہے. اس لیے ہم اپنے دلوں کو بہت وسیع کریں، اپنی سوچ کو بہت وسیع کریں، براڈ مائنڈڈ رہیں، تو ساری چیزیں جو ہے نا سب آپ کے پاس آ جائیں گی. ہاں بالکل، کسی کے پاس ہمارے پاس کوئی تنقید نہیں ہے، ہمارے پاس تربیت ہے، ہمارے پاس مذاکرہ ہے کہ سب کو اپنے قریب کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے کہا نا کہ یعنی ایک جو ہے نا ایک صحابہ کا ایک عملہ بنا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا جس سے پورے دنیا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچایا اور ان کے ذریعے سے پہنچا. اس لیے ہم جو ہے نا اس طرح سے اپنے عملے کو بنائے. اور میں نے یہی کوشش کی کہ ایک ایک کر کے جو ہے، اور میں اللہ سے مانگتا بھی رہا، کوشش بھی کرتا رہا. تو اسی طرح سے جو ہے نا عملہ بھی ملا. اللہ تعالیٰ نے یعنی میرے بچے بھی اللہ نے ایسے ہی دیے دین کی برکت سے. اللہ پاک نے دونوں بیٹوں کو حافظ قرآن بھی بنایا. ہماری بیٹی جو ہے وہ عالمہ بھی ہے اللہ کے فضل سے، اور اللہ پاک نے ایسا داماد بھی دیا عمیر جو ہے. تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ نے میرے دونوں بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا، اسی طرح میرے دامادوں کو بھی اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنا دے. تو یہ میری دعا ہے. اور سب سے جو بہترین دعا ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ ہمیں جو ہے نا صالحین اولاد دے دے، صالحین یعنی عملہ دے دے. اور یہی کہتے کہتے میں بات بھول نہیں جاؤں، جیسے کہ 2 باتیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی، جس سے ہر ملک کے لوگوں کو، ہر مذہب کے لوگوں کو اور ہر یعنی رنگ کے لوگوں کو یہ فائدہ پہنچتا ہے. کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ میرے امتی سے کچھ بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، شیطان تو یعنی امتحان کے لیے ساتھ میں لگا ہوا ہی ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ 2 باتیں نہ کریں. ایک تو یہ جھوٹ نہ بولے، ایک تو یہ دھوکہ نہ دے. ایک تو یہ جھوٹ نہ بولے، ایک تو یہ دھوکہ نہ دے. آج یقین کرو کہ یہ 2 باتوں کو اگر ہم نے سنبھال لیا تو آپ کے سامنے سب کے سب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو رکھ دیں گے. بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور یہ امت قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے پیغام ہے. اور میں نے اس کو مشاہدے میں دیکھا ہے. ہمارے سامنے اصل میں بڑے چیلنجز ہیں اور یہی تو ہمارا امتحان ہے، خاص کر کاروبار کے اندر. یعنی اتنے بڑے چیلنجز آتے ہیں، بہت اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ سنبھال لیتا ہے تو ہم سنبھل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی سنبھالنے والا ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ باتیں ہیں ہماری رہبری کرتی ہیں اور ہماری حفاظت کرتی ہیں. تو یہ مختصر سی بات تھی. اللہ جزائے خیر دے. لیکن بہت قیمتی نصیحت تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا پھر ایک دفعہ حضرت بہت شکریہ. حدیث میں آتا ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس بات کو، لم یشکر اللہ ولم یشکر الناس. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو میں پھر دوبارہ آپ کا اپنی اہلیہ کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارے لیے سب کے لیے کارآمد بنائے، امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. اور جتنی باتیں آپ نے کہی اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کے اندر لانے کی توفیق. آمین یا اللہ. میں آپ لوگوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پر بلایا، موقع بھی دیا
मुफ्ती साहब मैंने आपके लिए जो है वो खुशबू का तोहफा लाया है, अल्लाह जज़ाक आप इसे खैर। कबूल फरमाएं। ऐसे ठीक है, तो आप इंशाल्लाह। मैं तो आप ही का इस्तेमाल करता हूँ जी, जी, और आप भेजते रहते हो कुछ साथी जी, और जी, मैं जी, जी। अल्लाह जज़ाक खैर दे, बहुत खूबसूरत हज़रत, अल्लाह जज़ाक खैर दे, अल्लाह जज़ाक खैर दे, अकरमकुमुल्लाह आमीन, अकरमकुमुल्लाह, इंशाल्लाह। बारकल्लाह फीक, कोई अल्लाह ये इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत हज़रत। सना आपके लिए भी अच्छा इनके लिए भी है। जी जी हाँ, सना आपके लिए भी लाए हैं इंशाल्लाह, अल्लाह जज़ाकल्लाह, कबूल फरमाए हैं। बहुत अल्लाह शुक्रिया। जज़ाक खैर दे, अल्लाह बहुत बहुत मुबारक खूबसूरत करे, है बहुत माशाल्लाह, मुबारक करे, बहुत मुबारक करे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा ये अपना ही अहमद से यानी बाकायदा बनवाया है? जी course. जी जी हाँ, अल्लाह जज़ाक खैर ये दे, ऊदन रोज़े से है और वो Yes. कैसे है अल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाक खैर दे, अल्लाह जज़ाक खैर दे। कबूल फरमाए जज़ाकल्लाह, ठीक है। बहुत सआदत मुझे हमारी पसंद हज़रत, आया हमारी इंशाल्लाह। सआदत। ये माशाल्लाह छोटे हसन जमील के लिए है। माशाल्लाह वो तारक जमील साहब के लिए भी भिजवाया था घर वालों ने, अल्लाह जज़ाक खैर दे। बहुत मेरे मैं बहुत लिटरली प्यारा। मेरे बच्चों को ऐसे इमेजिन कर रही हूँ, आई एम श्योर एक दिन वो ऐसे ही पढ़ते हुए मुझे नजर आएंगे। इंशाअल्लाह दिस ताला। इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, जी, बहुत मेरी शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी नस्लों में दीन के दाई शहदाए आनी कुरान के आमिल, कुरान के हाफिज और कुरान के आलिम बनाए इंशाअल्लाह ताला। मेरी खूब दुआ है, अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह हज़रत, फिर एक दफ़ा आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, ठीक है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। वेल मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि ये एपिसोड इतना खूबसूरत रहा और इतना फुल ऑफ नॉलेज रहा कि जब भी मेरे बच्चे थोड़े समझदार हो तो जब वो देखेंगे हमारे रौनक रमज़ान का इंशाअल्लाह फर्स्ट इंशाअल्लाह सीजन, ताला। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो ये एपिसोड ज़रूर देखे ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे और इस दुनिया में आने का मकसद समझे, और अगर दुनिया में जब वो तिजारत करे तो किस तरीके से करे बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों के साथ कैसे रहे। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड है, बहुत इमोशनल एपिसोड भी रहा है मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बातें कर रहे थे, मेरा दिल अंदर ही अंदर अल्लाह मुझे ऐसा लग रहा था बस अब ये सब कैमरा बंद कर दो, आप बातें करते रहो और मैं सुनती रहूं। बहुत शुक्रिया हज़रत, फिर एक दफ़ा आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी। The Essence of Royalty by Ahmed Al-Maghribi. वेल तो एक अमेजिंग कॉन्वर्जेशन के बाद बनता है अमेजिंग खाना बनाना, कंसिडरिंग कि हम एवरीडे आपको कोई ना कोई नई डिश बना रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत स्पेशल डिश, बहुत टेस्टी एपेटाइज़र है ये, बहुत इजी है, क्विक है, एंड हम सब जाहिर सी बात है रमज़ान में हम समोसे और भजिए ये सब तो हमारे फेवरेट होते ही है, बट अगर हम कुछ ऐसा फ्यूजन कुछ ऐड करें तो उससे घर वाले भी खुश हो जाते हैं, अगर घर में कोई बच्चे वो भी खुश हो जाते हैं, एंड आपको कुछ नया ट्राई करने भी मिलता है। एंड आई एम श्योर कि जितने भी आप हमारी ऑडियंसेस है वो हमें देख रही है, वो हमारे रेसिपीज़ को एंजॉय कर रही है, एंड आई एम श्योर आप घर पे भी ट्राई कर रहे हो। सो मैं आपको ये एक बताती हूँ जो बहुत क्विक रेसिपी है, एंड जैसे मैंने आपको बताया इसका नाम है नानज़ा। नानज़ा नाम ही कितना यूनिक और बहुत फ्यूजन सुनने में भी आ रहा है, वैसे ये दिखने में भी होगा। एंड ये बच्चों के लिए भी एक छोटे से बर्गर जैसा है। ऑब्वियसली जो स्पाइसेस होंगे इसके अंदर ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जिन्हें ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डालें, जिन्हें कम पसंद है कम डालें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। ये है चॉप्ड अनियन, चॉप्ड गार्लिक, एंड ये है टमाटो प्यूरी, ये है लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, ये है मैजिक मसाला, एक ये है क्रीम, कैप्सिकम, नमक, बटर, और ये है कोरिएंडर मिंट लीव्स, ये है चीज़, और ये है बॉइल्ड चिकन विद जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होगी, तो आप इसे इजीली खरीद सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। सबसे पहले तो हम गैस ऑन करें बिस्मिल्लाह। ओके, धीमी आंच पे शुरू करें बिकॉज जनरली हम बहुत फास्ट शुरू करते हैं, चीज़ें जल जाती है। ये तेल, जब तक ये तेल गरम हो रहा है आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या क्या बनाते हो और आप क्या क्या इंजॉय करते हो रमज़ान में खाने के लिए, और अगर आपके पास भी कोई अच्छी रेसिपी होगी तो हमारे साथ शेयर करें, हम भी ट्राई करेंगे आपकी रेसिपी।
تو اب تیل گرم ہو گیا ہے تو اب ہم ڈالتے ہیں ہمارے چاپڈ انین. اس کو تھوڑا سا ہلکا گولڈ کر لے. یہ ہے گارلک, چاپڈ گارلک. اس کو بھی اب آپ چاپڈ انین کے ساتھ مکس کر لے اچھے سے. کوکنگ کرنا تو ایک ٹاسک ہی ہے, اور اسپیشلی جب روزہ ہوتا ہے اور جب ایسے ہمیں یمی یمی خوشبو آتی ہے پکانے کے وقت, تو ویسے ایسا فیل نہیں ہوتا ہے, روزے کی بات ہی کچھ اور ہے, بٹ اسٹل ایک کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ارے ٹیسٹ کر لے برابر بنا ہے کہ نہیں بنا ہے اور سب کچھ گیا ہے کہ نہیں گیا ہے. بٹ آئی تھنک رمضان کی جو ایک اسپیشل خاص بات ہوتی ہے افطار تیار کرنے میں اور کھانا تیار کرنے میں, یہ ٹمیٹو پیورے میں نے ڈالا, وہ یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ کریں یا نہ کریں, کھانا ہمیشہ لذیذ بنتا ہے. افطار میں بھجیوں میں کبھی نمک کم نہیں ہوتا, کھانے میں کبھی نمک مسالے کم نہیں ہوتے, یہ عجیب بات ہے. ایون شربت میں فار اے میٹر آف فیکٹ, بٹ ادروائز ہمیں 10 بار چیک کرنا پڑتا ہے. اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر, آئی تھنک یہ کک ہوتے ہی رہے گا, لال مرچی, یہ ہے گرم مسالہ. مسالوں کو ایک دم اچھے سے مکس کر لیا جائے, بیکاز بہت ضروری ہے, بیکاز پورا کھانے کا ٹیسٹ آپ کے مسالوں پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, اور آپ کے مکسچر پہ, اور آپ نے اسے کتنا پکایا ہے اور کیسے مکس کیا ہے, بیکاز کبھی کبھی اندر لمپس رہ جاتے ہیں, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ نہ ہو. یہ ہے ہمارا میجک مسالہ, یہ ہے کریم, فل اچھے سے لے لیجئے. یہ ہمارے چاپڈ کیپسیکم, یہ ہے نمک, جو لوگ کم نمک بھی پریفر کرتے ہیں وہ کم یوز کرے, یہ ویسے بھی بہت کم ہے. اب اسے اچھے سے مکس کر لے. ایکچولی کبھی کبھی آپ کو خوشبو سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سب صحیح بن رہا ہے. اب ہم مکس کرتے ہیں ہمارا بوائلڈ چکن, جو گارلک اور جنجر پیسٹ میں آلریڈی میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا. یہ آلریڈی بوائلڈ ہے تو اسے زیادہ پکانے کی ضرورت ہے نہیں, بس اسے اچھا ایک مکسچر دے دے تاکہ سارے مسالے اس کے اندر ایک طریقے سے میلٹ ہو جائے. تو جب تک یہ پک رہا ہے آپ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. تو یہ پک چکا ہے, اینڈ اس کے اندر اب ہم ڈالتے ہیں یہ کوریانڈر اور منٹ لیوز. میں اسے تھوڑا زیادہ ڈالتی ہوں بیکاز مجھے پسند ہے, مجھے منٹ کی خوشبو بھی بہت اچھی لگتی ہے, اور آئی تھنک کھانا بھی تھوڑا خوبصورت ہو جاتا ہے کلرز سے. ایسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان از آل اباؤٹ فوڈ آلسو اپارٹ فرام فاسٹنگ. تو آپ لوگ جو ڈائٹ والے ہیں رمضان میں ڈائٹ نہ کریں, اینڈ کھانے کو انجوائے کرے, ہیلدی رہے, آرام سے کھایا رکھتے ہیں. ہم ریسیپیز آپ کے لیے تو بنا رہے ہیں. تو اب ہمارا چکن ہو چکا ہے, تو ہم اس کا گیس آف کریں سب سے پہلے, بیکاز جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ میرا گیس آن رہ جاتا ہے. ہم یہاں رکھتے ہیں چکن کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے. اب میں نے دوسرا پین یہاں رکھ لیا ہے, اینڈ یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہے چھوٹے پیزا بریڈ جسے ہم نے بیچ سے کاٹ لیا ہے. اینڈ جیسے یہ ٹھنڈا ہوگا چکن, ہم چکن کو اس پہ رکھیں گے. اینڈ چیز ہے, چیز آپ اپنے حساب سے, جنہیں زیادہ چیز چاہیے وہ زیادہ بھر لے اس کے اندر, جسے تھوڑا چاہیے, بیکاز اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے, اسپیشلی جب یہ گرم ہوتا ہے اور یہ میلٹ ہوتا ہے تو لٹرلی بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے. اینڈ دین یہ بٹر کیوبز ہے, اس میں سے آپ ایک ایک کیوب, یا آپ کے پاس اگر ایک بڑا بھی اکھا بھی پیس ہے تو آپ اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا بٹر ڈالیں اور اس پہ پھر اسے سیک لیں. تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو فل کیسے کرتا ہے. تو اب ہم اس کو فل کریں. خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے, I'm sure یہ بہت ٹیسٹی بنا ہے, اینڈ یہ بہت مزے کا کھانا ہے. آج مزہ آئے گا اسے کھاتے ہوئے, ہے نا. اسے اتنا فل کرے, اس کے بعد آپ اس پہ تھوڑا چیز ڈالیں, اینڈ پھر آپ اسے اس طریقے سے کر لیں
تو ایسے ہم پہلے کچھ پیسز ریڈی کر لیں گے اینڈ پھر ایک ساتھ اسے توے پہ سیکیں گے. تو اب ہم اس دوسرے پین کو جس پہ ہم اسے سیکیں گے, ہم اسے گرم کر لیں. فی الحال میں 2 کیوب ڈال دیتی ہوں. اسے اچھے سے پورے پین پہ آپ یہ کر لیں, بیکاز اگر آپ سارے بریڈز رکھیں گے تو میک شیور کہ بریڈز کے نیچے مسکا کا جو یہ لکوڈ ہے ہو, ادروائز جب وہ گرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جل جاتا ہے, چپک جاتا ہے. اب ہم رکھتے ہیں ہمارے اوکے, میں بس 2 رکھ رہی ہوں تاکہ زیادہ میسی نہ ہو جائے اور گرے نہ. تو آپ اسے ویٹ کریں کہ اچھے سے نیچے گرم ہو اور تھوڑا سا وہ ایک وہ براؤن کرسپی فیل آ جائے بریڈ میں, تاکہ جب آپ کھاؤ تو وہ کرکر والا جو فیلنگ ہوتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. مجھے ویسے بھی نان والے آئٹمس پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے. مجھے اچھا لگتا ہے نان کے اندر الگ الگ ورائٹی آف میٹ ہو اور اس کے اندر الگ الگ فلیورز ہو. تو میں یہ پرسنلی ان جنرل بھی بہت انجوائے کرتی ہوں اور رمضان میں بھی بہت انجوائے کرتی ہوں. تو یہ میرا فیوریٹ آئٹم ہے. آئی ایم شیور آپ کو نام تو یاد ہے نا کہ ہم نے اس کا نام آپ کو جو بتایا تھا نانزا ہے. سو اٹس ویری ایزی, سننے میں بھی اچھا لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کچھ بہت الگ بن رہا ہے. اب اسے ہم الٹا کریں. اوکے, بی کیئرفل, ایسا نہ ہو کہ الٹا کرنے میں بیچارے دونوں الگ ہو جائے اور چکن الگ ہو جائے اور پتہ نہیں کیا بن جائے. تو تھوڑا کیئرفل رہیے گا. آئی تھنک اچھا خاصا ہو گیا ہے یہ, بٹ ویل جسٹ کیپ اٹ فار لائک 5-10 سیکنڈز مور. ویل تو اب یہ دونوں سائڈ سے کرسپی ہو چکا ہے. تو سب سے پہلے آپ گیس بند کر لیں اپنا اینڈ اسے دھیان سے اٹھائے, بیکاز اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور اسے پلیٹ میں رکھے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی میسی بھی ہوتی ہے. نائس, دکھنے میں تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے. اب ہم باقی کا بھی بناتے ہیں, اس کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ ہم اسے کھائیں اور انجوائے کریں. تو یہ ہو گیا ہے ہمارا ڈش تیار اور ہم نے اسے سجا دیا ہے اس پلیٹ پہ خوبصورتی کے ساتھ. ہیئر اٹ از. کھائیں, انجوائے کریں اور شیئر کریں, آپ کے ہمارے کامنٹس میں شیئر کریں کہ آپ کو یہ ڈش کیسی لگی. اور یس, اور یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ڈپ ہم نے بنایا ہے جو مکسچر ہے میونیز اور ٹمیٹو ساس کا. اگر آپ کو کوئی اور ڈپ پسند ہے تو آپ بھی اپنے چوائس کا بنا سکتے ہیں, بٹ دس از واٹ آئی تھنک اٹ گوز ویل ود دس. سو انجوائے. ویل تو ابھی تو میرا روزہ ہے تو میں اسے کھا نہیں پاؤں گی, تو آئی ٹرائی اٹ ان دا ایوننگ, بٹ آپ اسے ضرور ٹرائی کریں کل اپنے افطار میں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ نے اسے کیسے انجوائے کیا اور آپ کو پسند آئے کہ نہیں. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس, اینڈ آئی ایم شیور کہ آج آپ نے ہمارا پورا ایپیسوڈ انجوائے کیا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم کل ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے ڈش کے ساتھ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل پہ تاکہ آپ اس اچھی ڈشز کو اور پیاری پیاری رمضان کی باتوں کو مس نہ کریں. السلام علیکم. ویل تو جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہمارے جو ویورز ہیں, آڈینس ہیں, آپ انہیں کچھ وظیفہ بتائیں. ہاں جی, ماشاءاللہ میں دیکھتا رہتا ہوں, آپ کچھ نہ کچھ دعا اور کوئی نہ کوئی چیز بتاتی رہتی ہو. تو یہ جیسا آپ نے کہا, تو مجھے ابھی اس تھوڑی دیر پہلے ایک ساتھی نے بتلایا بھی, وہ بڑی مشہور روایت بھی ہے اور بڑا مشہور قول بھی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تجارت میں برکت ہی نہیں ہوتی, کام میں روزگار میں برکت نہیں ہوتی, تو کوئی عمل بتلا دیجیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس سفر کے بارے میں بھی ہے یہ کہ سفر جب بندہ کرے کہ 6 بسم اللہ کے ساتھ, 6 بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 دفعہ کے ساتھ, قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون, اذا جاء نصر اللہ سورہ نصر, قل هو اللہ سورہ اخلاص, قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق, اور قل اعوذ برب الناس. 5 صورتیں ہو گئی, یعنی 4 کل, بیچ میں ایک اذا جاء نصر اللہ, ہر دفعہ کی شروع بسم اللہ, اور قل اعوذ برب الناس سورہ ناس کے ختم کے اوپر ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ لے. تو 6 بسم اللہ کے ساتھ یہ 5 صورتوں کو پڑھے. ویل تو آپ کا بہت شکریہ. اور جانے سے پہلے میں سب کو بتانا چاہوں گی, جیسے کہ آپ جانتے ہی ہو کہ احمد المغربی پرفیومز اب انڈیا میں آفیشیلی لانچ ہو چکا ہے اور آپ گھر بیٹھے ان کے لگژری فریگرنسز کو شاپ کر سکتے ہو. اور اس سے بھی امیزنگ بات یہ ہے کہ آپ میرا کوڈ جو ہے RR20 کو یوز کر کے ڈسکاؤنٹ پائیے اور انشاءاللہ آپ کو 20% آف ملے گا. لنک از ان مائی ڈسکرپشن, تو جائیے اور شاپنگ کریں. ماشاءاللہ تبارک. ویل تو اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں اور انشاءاللہ ہم کل ملیں گے اپنے نئے مہمان کے ساتھ. انشاءاللہ. انشاءاللہ.